بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجو السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ جی دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا پڑھنے کا موقع عطا فرمایا، تو ہم اس کا ترجمہ اور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دعا ایک ایسی دعا ہے کہ جو فرضوں کے بعد، عربوں کے اندر تو بہت زیادہ مشہور ہے کہ فرضوں کے بعد یہی دعا پڑھنی چاہیے زیادہ تر۔ تو یہ اتھینٹک حدیث کی کتابوں کی دعا ہے، ابو داؤد کی کتاب میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ پھر مسلم شریف میں یہ ایک اتھینٹک کتاب کے اندر یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ تو دوستوں، جو انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ انبیاء جب دعا کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ دعا نہیں شروع کرتے، پہلے رب کو منانے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اور بعض انبیاء کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں اس میں دعا نظر ہی نہیں آتی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو کہیں پہ دعا نظر ہی نہیں آ رہی لیکن چھپی ہوئی ہے اندر دعا۔ تو اکثر دعاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام پہلے رب کو مناتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شان بیان کرتے ہیں دوبارہ سے۔ تو انبیاء کو پتہ ہے کہ رب کو کیسے منایا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انت السلام۔ تو اس کا ترجمہ مختلف کیے جاتے ہیں کہ یا اللہ آپ سلامتی ہیں۔ تو ایک جگہ پڑھا یا اللہ آپ کا نام سلام ہے، تو سلام ہے اللہ پاک کا نام۔ اب یہ کہنے سے کہ آپ سلام ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ یا اللہ ہر قسم کی جو سلامتی ہے، آپ سلامتی، پوری یونیورس کی سلامتی، پورے ہر قسم کے کائناتوں کی سلامتی، ساتواں آسمان تک جتنی مخلوق ہیں ان کی سلامتی، عرش پکڑا ہوا ہے جن فرشتوں نے ان کی سلامتی، تمام فرشتوں کی، تمام مخلوقات کی سلام جو ہے وہ صرف آپ ہی ہیں، ان کی سلامتی آپ ہی دے سکتے ہیں، آپ ہی کا نام سلام ہے۔ اب اگر ہماری زمین جو ہے یہ 1-2 انچ اپنے مدار سے باہر نکلے، یا تو سورج اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا، سورج کے اندر چلی جائے گی، اور یا پھر یہ لڑکتی لڑکتی کسی بھی جگہ نکل جائے گی اور ہم لوگ بھی اندر، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو ایک جو توازن ہے وہ ختم ہو جائے گا زمین کا۔ تو سلام جو ہے وہی سلامتی دے سکتا ہے۔ تو یا اللہ آپ نے اس نظام کو سلامتی بخشی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی اپنے رب کو منانے کے لیے سلام کا لفظ اختیار کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ پاک کے صفاتی نام لینے سے اللہ پاک کو جو چیز ہم مانگنے والے ہیں، ہم آگے سلامتی ہی مانگنے والے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کریں کہ اللہ آپ کی تو صفت ہے سلام، اور سلامتی دینا، آپ کا نام سلام ہے، اور ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر یہ ریلائز کرتے ہیں کہ اگر کہیں سے کوئی سلامتی آنی ہے، سلامتی دینے والا صرف اور صرف ہماری رب کی ذات ہے۔ تو دونوں چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم مانتے بھی ہیں، اور یہ آپ کی صفت بھی ہے سلام ہونا۔ تو اب اللہ کے نبی اب تھوڑی خوش آمد کے بعد رب کی پھر آگے بڑھتے ہیں، اور پھر دوبارہ کیا عرض کرتے ہیں؟ ومنک السلام، اللہم انت السلام ومنک السلام۔ یا اللہ ابھی یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی تھوڑا سا نا اور پکا کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو کہ یا اللہ کوئی بھی سلامتی اور جو بھی ہماری حاجت ہے پوری ہونی ہے، ہماری جس قسم کی بھی سلامتی ہے کسی بھی چیز کی، تو وہ آپ ہی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی مخلوق نظر نہیں آتی، کوئی جن فرشتہ نظر نہیں آتا، کوئی اور مددگار سمجھ میں نہیں آتا ہمارے۔ ومن کا سلام، یا اللہ آپ ہی سے آئے گی۔ وہ ایک فقیر مانگنے آئے نا، وہ جو پیچھے پڑنے والا فقیر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اچھا اللہ بھلا کرے بابا جی، بعد میں آنا معذرت، لیکن وہ پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ مسئلہ ہے، آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت سخی ہو، آپ دینے والے ہو۔ تو یہ من کا سلام یہی ہے کہ دوبارہ اسی چیز کو مانگا گیا ہے۔ ابھی مانگا کہاں ہے؟ ابھی تو صرف صفات بیان ہو رہی ہیں۔ من کا سلام، ہم اپنے آپ کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پکا کر رہے ہیں کہ کیا ہے کہ اللہ جی سلامتی تو صرف آپ سے ہی آنی ہے، ہم نہیں کسی کے اوپر امید لگاتے، ہم نہیں کسی کی طرف دھیان لگاتے۔
سلامتی صرف آپ نے ہی دینی ہے، چاہے وہ ہماری کوئی جسمانی سلامتی ہو، چاہے ہماری کسی اور ضرورت کی سلامتی ہو، چاہے ہماری نفسیاتی روحانی ہماری کوئی سلامتی ہو، یا اللہ آنی آپ کی طرف سے ہی ہے۔ اب دوستوں، اب جا کر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ۔ اب اس بات کو ہم دعا کا کلائمیکس بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ لوٹ بھی تو سکتی ہے، آپ چھین بھی تو سکتے ہیں، یا اللہ یہ صحت جو ہمیں آپ نے دے رکھی ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، ہماری یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے پھر تو ہم بیٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ معدہ کھانا ہضم کر رہا ہے، اس میں کوئی السر ہو جائے، کوئی سوراخ ہو جائے، کوئی بڑا مسئلہ بن جائے تو گئے کھانے پینے ہم کیسے کھائیں گے؟ وہ دوستوں ہماری نا ایک پھپھو جان بیمار ہو گئیں، پتہ لگا جگر میں پانی پڑ گیا ہے، کینسر ہو گیا ان کو۔ تو جب وہ فوت ہوئیں، ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ہوئی ہیں فوت، تو جب وہ فوت ہوئیں تو ان پھپھا جی سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے بھائی بڑی تکلیف میں گئی ہیں، پچھلے کئی ماہ سے ایک ڈھکنے کے اندر پانی پلایا جا رہا تھا کہ بھی پانی نہیں یہ لے سکتی، تو گئی سلامتی، جگر کام نہیں کر رہا، پانی بھر گیا، اور لبلبا اگر کام نہ کرے پھر کھا لو چینی، کیسے کھائیں گے؟ گردے نہ نکالیں پانی جسم سے تو وہ بس پھر ڈائلسس پہ چلے جاؤ، اور یا پھر موت، زیادہ تر آخر کار پھر موت واقع ہو جاتی ہے، کبھی گردے فیل ہو چکے ہیں، اور جسم کے اندر کئی بہت سارے فنکشنز کام کر رہے ہیں، کہیں پر بھی کوئی خلل آتا ہے تو گئی سلامتی۔ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، یا اللہ آپ کی دی ہوئی چیز ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کی چیز نعمت ہے، آپ نے فری میں دی ہوئی ہے، اور جب آپ چاہیں واپس بھی لے سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے اس کے اوپر۔ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ۔ اچھا یا اللہ یہ تو ابھی ہم نے جسم کی بات کی ہے، اور جو ہمارے روحانی مسئلہ ہو جائے، کسی اپنے کو، کسی پیارے کو، کسی کو تکلیف ہو جائے، ہمیں کوئی ذہنی تکلیف ہو جائے، کوئی معاشی پریشانی آ جائے، کوئی ذہنی صدمہ لگ جائے، کوئی اپنا بھی چھڑ جائے، کوئی بے عزتی کر ڈالے، اس کا دکھ نہ جائے، تو جو روحانی پریشانی آ گئی، یار اس کی سلامتی بھی آپ کی طرف واپس لوٹ سکتی ہے۔ آپ نے دی ہوئی ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا، لیکن ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم کوئی بھی پریشانی، ذہنی صدمہ لگ سکتا ہے، اور پھر ہم دکھ میں بیٹھے رہیں، کاروبار کم ہو جائے، ہم دکھ میں بیٹھے رہیں، فکر میں بیٹھے رہیں، تو ہم آپ کی طرف اس کو لوٹ بھی سکتی ہے۔ دوستوں مجھے ایک حدیث پاک کی اور دعا یاد آ گئی، اللہم انک اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجائی نقمتک و جمیع سخطک۔ تو بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ نعمت کے چھن جانے کا خوف رکھنا چاہیے دل میں، تو جب چھن جائے گی پھر پتہ لگے گا کہ کیا ملا ہوا تھا۔ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، یا اللہ آپ لے سکتے ہیں، چھن بھی سکتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی آزمائش آ سکتی ہے، یا اللہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے، اور اگر کوئی ذہنی پریشانی آ گئی، دلی صدمہ آ گیا، تو پھر اٹھتے بیٹھتے زندگی عذاب ہو جائے گی، ہر وقت وہ یاد رہے گا، ہر وقت یاد آتی رہے گی، تکلیف ہوتی رہے گی، وہ ایک بہت بڑا عذاب۔ اور اگر گناہ کی وجہ سے سلامتی چھنتی ہے تو پھر آپ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے، چاہے وہ ارم ذات العماد والے ہوں، لمبے لمبے ستونوں جیسے انسان، یا پھر جاب الصخر بالواد والے ہوں، وہ پہاڑوں کو توڑ توڑ کے اندر گھر بنا رہے ہیں، ایسے طاقتور ہوں چاہے، لیکن وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَسَوْفَ عذاب۔ تو اب ایک پلوان مارے کوڑا رکھ کے کیا حال ہوگا انسان کا، اور جب اللہ کا کوڑا پڑ جائے پھر انسان کا کیا حال ہوگا۔ ان ربک لبالمرصاد۔ تو یا اللہ اب یہ نہ سمجھو کہ بھئی کوئی طاق میں نہیں بیٹھا ہوا، آپ نے ہی بتایا کہ بھی طاق لگی ہوئی ہے، وہ مرصاد ہوئی ہوئی ہے، کچھ دیکھ رہے ہیں آپ، ہیں گھات لگی ہوئی ہے ہر انسان کے لیے، اور اس کے بعد آپ آزمائش کے اندر بھی سلامتی چھین سکتے ہیں۔ اللہم انک انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام۔ تو اب ہمارے جیسا کوئی ہو تو وہ کہے یا اللہ سلامتی دو، سلامتی دو، تو اللہ کے نبی نے بڑے ادب کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ اب یہ کہیں کہ سلامتی سلامتی تو دی ہوئی ہے اللہ پاک نے، کوئی ایسا اشارہ نہ ہو کہ اللہ نہیں ملا ہوا دے دو، تو دیا ہوا تو سب کچھ ہے، جب دنیا میں بھیجا ہے ہر چیز دے کے بھیجا ہے، ہر قسم کی سلامتی کے ساتھ بھیجا ہوا ہے، آپ کی مخلوق ہیں،
تو اللہ کے نبی اب ایسی دعا نبی ہی بتا سکتے ہیں نا، نبی ہی کر سکتے ہیں امت کے. تو اللہ کے نبی سکھاتے ہیں کیا کہ دیکھو بھی یہ کہو تبارکتا یا ذوالجلال والاکرام. یہ کہا ہے کہ اللہ اس میں جو سلامتیاں آپ نے ہمارے لیے مخصوص کر رکھی ہیں ان میں برکتیں دے دیں، اللہ اس کو اور بڑھا دیں. اور یہ مانگا اللہ کے نبی نے. تو اس کے بعد پھر یہ جو ذوالجلال والاکرام ہے یہ بھی دعا سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ وہی انبیاء کی شان کہ اب دعا ختم ہونے پہ بھی ابھی بھی منا رہے ہیں رب کو. سخیاں کے دربار بھرے سخیاں دے، وہ فقیروں کی طرح فقیر کہتے ہیں نا، سخیاں دے دربار بھرے. اب دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا کہ بھی دیکھو ایسے ہاتھ آگے کرو جیسے فقیر آتا ہے نا، فقیر مانگ رہا ہے تو فقیروں کی طرح مانگو. حالانکہ ہاتھ اٹھانا کوئی فرض تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا کہ بھی ایسے مانگو، عاجزی پیدا کرو، عاجزی کے ساتھ مانگو کہ واقعی اللہ ضرورت مند ہیں، دے دو. تو ذوالجلال والاکرام میں نے عرض کی کہ ریلیٹڈ ہے کہ یا اللہ جلال بھی آپ کی صفت ہے، تو آپ کی مرضی نام دیں جو مانگا ہے. جلال میں آ جائیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے زیادہ جلال آ جائے آپ کو، لیکن آپ کی رحمت بھی تو ہے، کرم بھی تو ہے آپ کا. تو ہم آپ کو جلال بھی مانتے ہیں، ذوالجلال والاکرام بھی مانتے ہیں. تو یا اللہ لیکن یہ جو کرم ہے نا آپ کا، رحم بڑا ہوا ہے. آپ نے خود ہی بتایا رحمان الرحیم میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یا اللہ رحمان الرحیم ہے، تو وہ جب آپ نے رحمان الرحیم کہا ہے تو یہ بڑا ہوا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والے. تو آپ کی یہ صفت آپ کے جلال سے بڑی ہوئی ہے. تو ہمیں اپنا رحم عطا فرما دیں، اللہ ہمارے اوپر رحم کو فرما لیں. تو تبارکتا یا ذوالجلال والاکرام. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. تبارکتا یا ذوالجلال والاکرام. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.